فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ محترم سامعین، ہم نے سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور آج اس مجلس میں انشاءاللہ اسی آیت پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو عمل کی توفیق ملے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں رکھی ہے۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا وہی نجات پائے گا، اور جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو ترک کر دیا وہ جہنم میں گیا۔ بڑی مشہور حدیث آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کل امتی یدخل الجنت الا من ابا۔ آپ نے فرمایا ہمارے سارے امتی جنت میں جائیں گے الا من ابا، بس وہی نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی، ومن ابا یا رسول اللہ، کہیں گے یا رسول اللہ آپ کا کون انکار کرے گا، یہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ۔ جنت میں تو سبھی جانا چاہتے ہیں، لیکن جنت میں صرف وہی جائیں گے جو میری اطاعت کریں گے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی اتباع کا دامن چھوڑ دیا، فقد ابا، سمجھو کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق دے۔ لیکن آج اس مجلس میں جو سمجھنا ہے وہ یہ کہ نبی کی وہی اتباع کرے گا جس کے اندر تین چیزوں کی فکر ہو۔ ہر آدمی نہیں کرے گا۔ نام تو سب لیتا ہے، عید میلاد آ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے مسلمان ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کتنے مسلمان ہیں، بس عید میلاد کی دیری آنے کی دیری ہے بس۔ ہر ایک جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن جنت میں صرف وہ جائے گا جس کے اندر تین چیزوں کی فکر ہو، اور وہی تینوں چیزیں جن کی فکر ہونے کے باوجود انسان نبی کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، انہی تینوں چیزوں کا تذکرہ سورہ احزاب کی اس آیت میں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ، نمبر 1، والیوم الآخر، نمبر 2، اور نمبر 3، وذکر اللہ کثیرا۔ یہ تین شرطیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کس چیز کی فکر ہو؟ لمن کان یرجو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ نبی علیہ ہمارے نبی کا اسوہ حسنہ وہی اپنائے گا، اور ہمارے نبی کی اسوہ حسنہ کو وہی ڈھونڈے گا، وہی تلاشے گا، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے۔ جو انسان جس کو یہ فکر ہو کہ ہماری عبادات، ہماری نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور ہمیں اجر و ثواب قیامت کے دن دے، تو وہی انسان جس کے دل میں یہ فکر ہوگی وہی نبی کا اسوہ اپنائے گا، وہی نبی کا طریقہ اختیار کرے گا۔ لمن کان یرجو اللہ، کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، دو صحابی سے حدیث مروی ہے،
آپ نے ارشاد فرمایا لکل عمل شرہ ولکل شرۃ فطرہ فمن کانت فطرتہ الی الدنیا، ہر انسان جو عمل کرنا چاہتا ہے اس کا پہلے دل میں جذبہ ہوتا ہے. انسان کے دل میں کسی چیز کے کرنے کا شوق و جذبہ ہوتا ہے، تبھی وہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور یہ جذبہ انسان کا کب ٹھنڈا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا وَلِكُلِّ شَرَّةٍ فَطَرَةٍ، اور جب تک اس چیز کو حاصل نہ کر لے، عملی جامہ نہ پہنا لے، تب تک اس کے دل کو سکون نہیں ہوتا. پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا لیکن فمن کانت فطرتہ، انسان کے دل میں عمل کا جذبہ تو پیدا ہوا، اب عمل کرنے کے وقت آپ فرماتے جس نے میری سنت اور میرا اسوہ طریقہ اپنا لیا فقد ہدیٰ، ہدایت مل گئی اور جنت میں وہ پہنچ گیا. لیکن ومن کانت فطرتہ الی غیر ذلک، آدمی کی نیت تو صاف ہے، عمل کرنے کا جذبہ بھی ہے، لیکن عملی جامہ جب پہنانے لگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہمارا طریقہ، ہماری سنت اس نے چھوڑ دیا. عمل ضرور کیا لیکن سنت پر عمل نہ ہو سکا، سنت کی روشنی میں عمل نہ کیا. آپ فرماتے ہیں فقد ہلاکا، وہ ہلاک و برباد ہو گیا. قرآن پاک میں رب العالمین نے سورہ کہف کہ آخری آیات میں بیان فرمایا، ہمیشہ ہر جمعے کو تقریباً بہت ساتھی پڑھتے ہوں گے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. فمن کان، تم میں سے جو انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو سورۃ احزاب کی جو آیت ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے نبی کا اسوہ وہ اپنائے گا جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط کیا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہو. اس کے 2 معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن حشر کے میدان میں آئے تو جتنی نیکیاں لے کر کے آئے اللہ اس کی نیکیوں کو قبول کر لے. ارے معمولی چیز نہیں میرے بھائیوں. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا. رب العالمین فرماتے ہیں بہت سارے لوگوں کی زندگی بھر کے اعمال کو حشر کے میدان میں لا کے رکھ دیا گیا. اعمال تو کتنے ہوں گے؟ عاملۃ ناصبہ، عمل کرتے کرتے تھک چکے ہوں گے. عمل اتنا کیا کہ عمل کرتے کرتے تھک چکے ہیں، لیکن جب نامے اس کے ساری نیکیاں اللہ نے دکھا دی خوش ہو گیا، اب تو گئے سیدھے جنت میں. اور فلاں مولوی بلا وجہ کہہ رہا تھا یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ ثابت نہیں، یہ ثابت نہیں، سمجھ گئے نا؟ یہ بڑے ایسی سی باتیں کر رہا تھا، آج پتا چلا کہ ہاں وہ جھوٹا تھا، کتنا بڑا اجر و ثواب ہمارا ہے. دیکھ کر کے خوب خوش ہو گیا. جب خوش ہو گیا تو اللہ تعالی فرمایا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، ہم ذرات بنا کر کے اڑا دیے. اب کوئی عمل، کوئی نیکی اس کے پاس باقی ہی نہیں رہ گئی. دیکھا آپ نے، عمل تو کیا، حشر کے میدان میں اعمال بھی موجود ہیں، لیکن رب العالمین نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. یہ بڑی فکر ہونی چاہیے. تو پہلا معنی ہے میرے بھائیوں یا یرجو اللہ، اللہ کی امید، یعنی اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید، اور یہ ارادہ رکھتا ہے، یہ خواہش و تمنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کر لے، ہماری نیکیاں قبول کی جائیں. ابھی رمضان گزرا ہے، آپ لوگوں کو حدیث معلوم ہے
کہ اللہ رسول نے فرمایا کم من صائمن، کتنے روزے دار ہیں، بڑے لمبے لمبے روزے رکھے مہینے بھر، تقریباً 15 گھنٹے 15 منٹ کا تو ہم نے رکھا، آپ لوگوں نے پتہ نہیں کتنے گھنٹے کا روزہ رکھا ہوگا، 20-22 گھنٹے کا روزہ رکھا، اتنا لمبا روزہ رکھا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کم من صائمن، کتنے روزے دار ایسے ہیں سحر کے وقت سے روزہ شروع کرتے ہیں اور سورج غروب ہونے تک نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے اس کو روزے دار نہیں لکھو، بلکہ یہ لکھو کہ دن بھر بھوکا اور پیاسا رہا۔ انسان کو دوستو اس کی فکر ہوگی تبھی اپنی اصلاح کرے گا۔ لمن کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ۔ اور اگر سب سے بڑی عبادت ہمارے سامنے نماز ہے میرے بھائیوں، نماز کے متعلق بھی ایک حدیث بتا کر کے ہم بات آگے بڑھا، قرآن پاک ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ جہنم کے گڈھے میں گئے نمازی، دیکھا آپ نے، ہر عمل کرنے والا یہ نہ امید رکھیے کہ ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں، یہ رب العالمین کا فرمان ہے، فویل للمصلین۔ جہنم کا گڈھا ہوا نمازیوں کے، گئے جہنم کے گڈھے میں۔ پتہ چل گیا کہ بہت سارے لوگ عبادت تو کرتے ہیں لیکن قیامت کے دن رب کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کرتے کرتے تھک چکے تھے، پیشانی پر گھٹا، پیروں پر گھٹا، ہاں جہاں نماز سجدے کرتے ہیں وہاں زمین پر نشان پڑ گیا، چٹائی گھس گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا نمازی نہ بن سکا؟ کیوں؟ فکر اس نے کبھی نہیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، بلکہ صحیح بخاری کی روایت، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما نماز پڑھے، مسجد میں داخل ہوئے، نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں تو دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہے اور بڑی اسپیڈ کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ۔ حضرت حذیفہ نے سلام پھیرنے کے بعد بلایا، سنو بھائی، اپنی نماز درست کر لو، یہ نماز تمہاری درست نہیں ہے، اپنی نماز کی اصلاح کرو۔ بڑا غصہ آیا، کہا منذ 40 سنہ، ارے ہم بڑے پرانے نمازی ہیں۔ ہمارے مدرسے کے جو ناظم تھے، ناظم احمد ہند پاک کے بڑے مشہور عالم تھے، یہ کہتے تھے ہمارے ہاں وہ کپڑا بننے والے لوگ تھے زیادہ، وہ کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا تھا نا، انصاری برادری کہا جاتا ہے۔ کہنے کہ ہمارے انصاری برادری میں سیٹھ اور لیبر کا جھگڑا ہوا، ایک تو تھا وہ لوم والا مالک اور دوسرا تھا اس کے ہاں باہر سے آدمی آتا مزدوری کرتا، اتنی ساڑیاں، اتنے تہبند، اتنے کپڑے، میٹر کپڑے، تو اس کو اتنی مزدوری ملتی تھی۔ تو کہا کہ لیبر بیچارہ جائے، تو نماز ذرا جلدی جلدی پڑھ رہا تھا۔ سیٹھ صاحب نے ایک دن بلایا، کہا کہ تم اتنی رفتار، اتنی تیزی سے نماز پڑھتے ہو، ذرا اطمینان سے پڑھو۔ بھائی سدھر لیا، 5 منٹ میں پڑھتا تھا تو ہر کی نماز 7 منٹ لگایا، لیکن سیٹھ صاحب 4 ہی منٹ میں فارغ ہو جائیں۔ سیٹھ صاحب جو تھے وہ کتنی منٹ میں؟ 4، اور لیبر کو کہہ رہے تمہاری نماز درست نہیں کی، وہ بیچارہ 7 منٹ میں۔ تو 2-4 دن تو دیکھا، ایک دن لیبر نے کہا سیٹھ صاحب ہم کو 7 منٹ لگتے ہیں اور آپ کی ظہر کی نماز 4 ہی منٹ میں۔ کہا کہ ہم پرانے نمازی ہیں، تو نیا نمازی ہے، سمجھ گیا نا؟ یعنی ہماری نماز پڑھتے پڑھتے عادت پڑ گئی ہماری، ہم تیز پڑھ لیتے ہیں، اور تم نئے نمازی ہو، اس لیے میں تم کو سورۃ الفاتحہ قاعدے سے یاد نہیں ہوگی، سورتیں دھیرے دھیرے پڑھتے ہوگے، ہم پڑھتے پڑھتے پرانے ہو گئے ہیں، اس لیے ہماری اسپیڈ بڑھ گئی۔ اللہ اکبر! سوچو نماز کا حشر کیا ہو رہا ہے۔
میرے بھائی، اور یہ بھی یاد رکھو، یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں فرض کا نہیں ہے، فرض کی حدیث نہیں بلکہ کس کی ہے؟ سنت کی۔ تحیت المسجد پڑھا، ذرا رکوع سجدے مکمل نہیں، تیز رفتاری کے ساتھ پڑھا۔ عبداللہ حضرت حذیفہ ابن الیمان نے بلایا، کہا نماز درست کر لو، تمہاری نماز غلط ہے۔ غصہ ہوا، کہا منذ 40 سنہ، 40 سال کا نمازی پرانا ہو، آج تک ہماری نماز میں کسی نے غلطی نہیں نکالی، تم کو ہماری غلطی نظر آئی؟ بڑا بزدل ہوا۔ تو جو جملہ استعمال کیا وہی میرے بھائیو سننے کے لائق ہے۔ حذیفہ ابن الیمان نے کہا میں نے تم کو سمجھا دیا، تو 40 سالہ ہو یا 60 سالہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تو نے اپنی نماز کی اصلاح نہ کر لیا تو لقد مت علی غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے اس دین کے علاوہ ہی کسی دین پر تیری موت ہوگی، اسلام پر نہیں ہو سکتی۔ سوچو ذرا سے میرے بھائیوں، یہ صحیح بخاری کی روایت۔ تو ہمارا کام ہے بھائیوں، آپ میں اعمال کا جائزہ لیا جائے، ہمارے اعمال کیسے ہیں، انسان کو فکر ہونی چاہیے۔ ابھی بچے نے تلاوت کیا، ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، اسماعیل خلیل اللہ ہیں، اور بیٹا جو ہے وہ تابوت، یہاں کسی مسجد کے نہیں، خانہ کعبہ کا پتھر اٹھا کے پکڑا رہا ہے بیچارہ، اور وہ بھی معمولی نہیں، اس وقت ذبیح اللہ ہے اور آگے چل کر کے اللہ اس کو نبی بنا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد کیا؟ ربنا تقبل منا، اللہ بنا تو دیا لیکن پتہ نہیں اب تیرے ہاں قبولیت کے لائق ہوا یا کہ کوئی خامی رہ گئی۔ ربنا تقبل منا، اللہ جیسے بھی ٹوٹی پھوٹی تیری فرمان برداری کی، اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لے۔ اور آگے کیا حوالہ دیا؟ چونکہ آپ اور غفور ہیں اور بڑے ہی رحیم ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے حشر کے میدان میں کہ نیکیاں لے کر کے آئے، اللہ نے ان کی ساری نیکیوں کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو انہی میں ہم کو اور آپ کو بھی شامل کر لے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ موت کے وقت ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کو قبول کر لیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر۔ روح قبض ہو رہی ہے اسی وقت بشارت دی جاتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ روح، نفس مطمئنہ، نفس بڑا اعلیٰ درجے کا نفس مطمئنہ ہے یہ۔ اے نفس مطمئنہ نکلو، دنیا کا وقت پورا، اپنے رب کے پاس چلو۔ اور رب کے پاس جب گئی روح تو اللہ نے کیا کہا؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ابھی ایسے ہاں آسمان پر تجھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، فادخلی فی عبادی۔ جب سے ہم نے دنیا بنایا ہے اس وقت سے میرے محبوب بندوں کی جہاں روحیں ہیں، جہاں ہیں وہ، وہیں تم بھی داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، یعنی میری جنت میں تو پہنچ جا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو انہی لوگوں میں ہم کو اور آپ کو بھی شامل کرے۔ ایک دوسرا معنی اور کیا ہے لمن کان یرجو اللہ کا؟ وہ یہ ہے کہ لمن کان یرجو اللہ، جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جب آئیں رب کے سامنے، رب پہاڑوں برابر گناہ ہو، برائیاں ہو، بے شمار حرام، پتہ نہیں کتنی کوتاہیاں ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آئے ہم پر اور ہمارے گناہوں کو پردہ ڈال دے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کر کے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے۔ یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے جو گناہ سرزد ہو، کرامن کاتبین نے تو نوٹ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے
ساری برائیوں پر پردہ ڈال دے، مغفرت کر دے. اور یہ بڑا جذبہ ہونا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کبیر میں، امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حلیت الاولیاء کے اندر نقل کیا کہ 4 نوجوان حطیم میں بیٹھے ہیں. ایک تو خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے رکن راکی اور رکن شامی کے درمیان دیکھیں گے ایک دیوار یعنی کندھے برابر گھیری گئی ہے، اس کو کہا جاتا ہے حطیم. حطیم کے اندر 4 نوجوان بیٹھے ہیں. رات کا وقت ہے، چاندنی رات ہے، خانہ کعبہ ہے اور 4 نوجوان صحابی، 4 نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. نمبر 1 عبداللہ ابن عمر، نمبر 2 عبداللہ ابن زبیر، نمبر 3 مصعب ابن زبیر اور نمبر 4 عروہ ابن زبیر. یہ 4 ہیں. 4 میں سے ایک تو الگ ہیں، باقی تینوں سگے بھائی ہیں. اور ان 4 میں 2 صحابی ہیں اور 2 صحابی کے اولاد ہیں، تابعی ہیں. 4 بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ ابن عمر سب سے بڑے عمر میں، عبداللہ ابن زبیر ان سے چھوٹے، مصعب ابن زبیر ان سے چھوٹے اور اسی طرح سے عروہ ابن زبیر سب سے چھوٹے. 4 بیٹھے ہوئے ہیں رات میں حتیم کے اندر. تو آپس میں کہا چلو یار آج اچھا موقع ہے، ہم لوگ آپس میں اپنی سب سے بڑی تمنا جو ہے، اپنی اس تمنا کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اللہ اکبر. یہ ہے دیکھو دعا مانگی جا رہی ہے. تو ان میں سب سے 3 سگے بھائی جو تھے، ان میں سب سے بڑے عبداللہ ابن زبیر ابن العوام تھے. انہوں نے شروع کیا، کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ حتیم میں بیٹھا ہوا ہوں، خانہ کعبہ ہے، رات کا وقت ہے، ہم بھی حج کا اور عمرے کی نیت سے آئے ہوئے ہیں. ہماری تو صرف ایک تمنا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو عراق کا حاکم بنا دے. کیا بنا دے؟ عراق کا. ہمیں اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حکومت اور خلافت دے دے تاکہ ساری بدعنوانیاں جو خلافت میں ہیں ہم سب کو ختم کر دیں. بڑی اچھی تمنا تھی، لیکن انقلاب لانے کے لیے جلوس نہیں نکالا. انقلاب لانا ہے، رب سے دعا کر کے اخلاص کرنا ہے، کرسی کی لالچ نہیں ہے. دعا مانگو اللہ تعالیٰ. یہ جب سے خارجی فرقہ پیدا ہوا، عبداللہ بن سبا پیدا ہوا، اس نے بڑا فتنہ پیدا کیا. حضرت علی اور عائشہ کو لڑایا، پھر حضرت علی اور معاویہ کو لڑایا. یہ ساری لڑائیاں ہو رہی ہیں. اللہ بس خلوص دل سے دعا مانگتے ہیں، ایک مرتبہ ہم کو خلافت دے دے تو ہم سارا نظام درست کر دیں گے. چلو بھائی تم دعا مانگو. چھوٹے بھائی مصعب جو تھے ان کی باری آئی. انہوں نے کہا بس میری تو ایک تمنا ہے، اللہ تعالیٰ پوری کر دے. تم لوگ بھی آمین کہو. اللہ اکبر. کیا تمنا ہے؟ اللہ ہمیں عراق کا گورنر بنا دے اور عائشہ بنت طلحہ کی بڑی دیندار بیٹی عائشہ ہے، اس سے ہماری شادی کرائے. اور حضرت حسن کی بیٹی عائشہ ہے، وہ بھی بڑی دیندار ہے. پہلے تو اللہ مجھے حاکم بنا دے عراق کا، اور پھر اس کے بعد ان دونوں کنواری بچیوں سے ہماری شادی کرا دے تاکہ دنیاوی اعتبار سے حاکم رہیں اور سب سے وقت کی سب سے دیندار بچیاں ہماری بیوی بنے، ہمارا گھر آباد ہو جائے. چلو بھائی ان کی بھی نیت اچھی تھی نا. کیا خیال ہے بیٹے؟ اچھی تھی نا. ہاں رہے. عروہ ابن زبیر تیسرے تم مانگو، اللہ تعالیٰ یہی شوق پیدا کر دے. کہنے لگے بھائی نہ تو میں اپنے بڑے بھائی عبداللہ بن زبیر کی طرح خلافت چاہتا ہوں، اور نہ تو چھوٹے بھائی مصعب ابن عمیر جو ہیں ان کے جیسے میں عراق کی گورنری اور عائشہ بنت طلحہ اور عائشہ بنت حسن سے نہ شادی کرنے کی تمنا ہے. اللہ اکبر. بس میری ایک ہی تمنا ہے، اللہ ہم کو کتاب و سنت کا علم دے دے، دنیا کے سارے لوگ ہم سے علم حاصل کرنے کے لیے آئیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہی شوق ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے. تمنا کیا ہے؟ اللہ مجھے کتاب و سنت کا علم دے دے، اور ایسا علم دے کہ دنیا کے چپے چپے سے لوگ آئیں اور ہم سے علم حاصل کریں. اللہ اکبر. چلو ان لوگوں نے بھی آمین کہا. اب بات آئی عبداللہ بن عمر. ابھی آپ باقی رہیں گے خاموش ہیں. اللہ اکبر. یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ.
اللہ کے نبی کا اسوہ وہ اپنائے گا جس کو یہ فکر ہو کہ قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہوں تو رب ہم سے خوش ہو جائے، ہماری سارے ہم پر رحمتوں کا دروازہ کھول دے اور سارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کر دے۔ انہوں نے کیا کہا؟ بھائی میں نے تو تمہاری طرح خلافت چاہتا ہوں، نہ ان کی طرح عراق کی گورنری چاہتا ہوں، بس میری تو ایک ہی تمنا ہے کہ قیامت کے دن میں رب کے سامنے آؤں تو رب کہے عبداللہ جا، تو نے دنیا میں جتنے گناہ کیے تھے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بس ہماری یہی تمنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب راوی کو ذرا دیکھو، جو واقعہ کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت عبداللہ بن زبیر کی تمنا اللہ نے قبول کیا، خلیفہ بنایا نا، حجاج بن یوسف نے آ کر کے شہید کیا لیکن خلافت ملی، اور مصعب بن عمیر جو تھے ان کو بھی اللہ نے دونوں چیزیں دی، عراق کا گورنر بھی بنایا، عائشہ بنت طلحہ اور عائشہ بنت حسن سے شادیاں بھی کرا دی، اور عروہ ابن زبیر کے بارے میں کہا اللہ کی قسم میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا مدینہ طیبہ میں تب سب سے کم سن یہ نوجوان مسجد نبوی میں جو بڑے لوگ آتے اگلی صفوں میں کھڑے ہونے والے ان میں سب سے چھوٹی عمر کا عروہ بن زبیر تھا، لیکن سلام پھیرنے کے بعد معلوم پڑتا تھا کہ پورا مدینہ امٹ کر کے نماز فجر کے بعد اس کا درس حدیث سننے کے لیے چلا آ رہا ہے۔ کہا تینوں کو دیکھ لیا، لیکن بڑے بھائی عبداللہ نے جو دعا مانگی تھی اللہ قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑا ہوں تو فرشتے کتنا بھی گناہ نوٹ کیے ہوں اللہ آپ کی مہربانی فرمائیں اور ہمارے سارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کر دیں۔ تو راوی کہتے ہیں تینوں کو تو دنیا میں دیکھ لیا، عبداللہ نے جو دعا مانگی ہے وہ تو قیامت ہی میں قیامت کے دن پتہ چلے گا، لیکن کہتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ ان تینوں کی دنیاوی چیزیں اللہ نے قبول کی ہیں تو ہمارے بھائی عبداللہ کی بھی دعا اللہ قبول کرے گا، اور قیامت کے دن یقیناً اس کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیں گے۔ یہ کون کرے گا میرے بھائیوں؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جس کو فکر ہو کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ ہماری نیکیاں قبول کر لے، ہم پر مہربانی فرمائے، ہم پر رحم و کرم کرے، ہمارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کر دے، وہ ہر وقت نبی کی سنت ڈھونڈے گا، نبی کی پیروی کرے گا۔ اسے معلوم ہے کہ ذرا ایک مسئلہ ادھر ادھر ہو گیا، اللہ اگر دیکھتے نہیں بھائی ایک گلاس کتنے کا ہوگا؟ بھائی کتنے کا ہوگا بیٹے؟ ہاں ارے چلو 50 پاؤنڈز کا، کیا ہاں پین، اچھا پیسہ، ایسا اللہ اکبر اللہ چلا جائے، ایک جگہ تھوڑا سا نشان بھی آیا ہو تو بیٹے لوگے کوئی نہیں صاحب یہ 50 پین، کیا پین پیسے کا نہیں ہے، کیوں یہ ہے اللہ اکبر 50 پیسے کا بھی آپ ایک سامان خرید رہے ہیں تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، کیوں؟ اس کے اندر عیب ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر نبی کسی اور راستے پر ہوں اور آپ کی عبادت کسی اور راستے پر جائے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ فیصل آباد کے ایک ساتھی تھے ہمارے، ابو ظبی میں کام کرتے تھے، وہ بڑے مزیدار تھے، بہت منادی ٹائپ کے تھے، تو نیم مولوی لیکن بڑے بڑے مولویوں پر، تو وہ جو پائپ لائن بچھائی جاتی ہے نا اس کام کرتے تھے بیچارے۔ تو کہنے لگے کہ ایک دن ہمارا ایک لاہوری آدمی تھا، وہ کچھ نعت گانے پڑھنے لگا تو شرکیہ کلام تھا، میں نے کہا بند کرو اس کو۔ اب چونکہ نوجوان تھا اور یہ مولوی صاحب دراصل لہیم شہیم داڑھی والے، ڈاٹا تو چپ ہو گیا، کہا یہ، پھر دوسرے نے کہا اچھا تھوڑا تو چلے گا، کہا بھائی جو غلط چیز ہے تھوڑی بھی زیادہ بالکل نہیں چلتی، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تھوڑی سی مسٹیک رہے تو اللہ رد کر دے۔ بات ختم ہو گئی۔ تو پائپ لائن بچھا رہا تھا تو پائپ 1 ہی انچ کا ہے اور اس کے اندر جو ڈالا جانا ہے وہ بھی کتنے کا ہے؟ 1 انچ کا۔ اب گھسا رہا ہے نہیں گھستا، وہ پریشان ہو گیا۔ مولوی صاحب تماشا کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں گھس رہا ہے۔ کہا کیوں نہیں؟ کہا یہ تھوڑا ایک سوت کا فرق ہے، دھکی دے گی تو چلا جائے گا۔ کہا بیوقوف
ایک سود کی اس میں کمی بیشی ہے تو نہیں گھسا پا رہا ہے، تو تیرا کوئی عمل یا نا شرکیہ ہوگی اتنی بڑی، تو کیسے اللہ گھسا دے گا تیرے عمل؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو 100% درست ہوتا ہے وہی قابل قبول ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا مطلب ہے میرے بھائی، لمن کان یرجو اللہ۔ نمبر 2 والیوم الآخر، اور کس کی فکر رکھتا ہو یوم میں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی فکر اس کو یہ احساس ہو کہ اللہ، اس سے یہ فکر ہو کہ ہمارے اعمال اللہ قبول کر لے، اور حشر کے میدان میں اللہ ہمیں اجر و ثواب دے اور ہمارے گناہوں پر ہماری اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے، گناہوں کو معاف کر دے۔ دوسری فکر کیا ہے؟ والیوم الآخر، جس کو اس بات کی فکر ہو کہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ اعمال بھائی اس کی فکر ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن والیوم الآخر اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی فرمائے، ہمارے حساب کتاب کو آسان کر دے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بھی قبول کر لے۔ ہر وقت انسان آخرت سے خوف زدہ رہے، کبھی بھی کوئی نیکی اور عمل کر لینے کے بعد یہ اطمینان نہیں کر لیتا ہم نے کر لیا اب کیا ضرورت ہے ہمیں، نہیں، بلکہ ہمیشہ انسان کو یہ فکر ہو، خوف ہو، ڈر ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کرنے کو تو ہم نے کر لیا لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ پھر آپ حضرات جانتے ہیں، اللہ اکبر، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور صحیح الجامع الصغیر کے اندر نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر آدمی کے لیے بہت طویل حدیث ہے، برائیوں کا رجسٹر پھیلایا گیا اور نیکیوں کا تو 3 رجسٹر ہوں گے۔ کتنے دیوان؟ فائل سمجھ لو، 3 فائلیں ہوں گی، ایک میں نیکیاں ہوں گی، ایک میں برائیاں ہوں گی، اور ایک میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں نا، کرتے ہو نا، ثم لتسألن یومئذ، قبر سے اٹھاؤ گے، الہاکم التکاثر ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، پورا پڑھ ڈالو قیامت کا منظر۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ سب کچھ ہو جائے گا، رب کے سامنے کھڑے ہو گئے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر وہاں اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ روزے، نماز، حج، زکات تو ہے ہی ہے، یہ ایک گھونٹ پانی جو آپ پی رہے ہیں قیامت کے لیے، اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ کیا پوچھے گا؟ پانی تو میں نے دیا، افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء لجعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، کیا فلولا تشکرون، ذرا غور کرو، شکر گزاری یہاں پانی پر اللہ، افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ پانی جو پیتے ہو، گھٹا گھٹ چلے گئے، صبح سے شام تک کتنے پانی پی ڈالے، کبھی تم نے غور کیا کہ پانی ہمیں کس نے دیا؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا بادلوں سے پانی کو تم نے اتارا یا ہم نے اتارا؟ تم تو پانی دے کے بھر گئے، کھڑکیوں کو بند کر لیا، چھتری لگا لیے، سمجھ گئے نا، لیکن آپ کو پتا نہیں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورہ زمر کے اندر، ہم نے آسمان سے بارش برسائی، پھر ہم نے اس کو چشموں میں پہنچایا، ہم نے اس کو زمین میں دبا کر کے داخل کر کے ایک بہت بڑا ذخیرہ بنا دیا۔ اللہ اکبر! اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسا کر کے زمین میں ذخیرہ نہ بنا دے تو کوئی ٹیوب ویل، کوئی مشین اور کوئی کنواں کام نہیں آ سکتا۔ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے کتنوں کو زمین میں گھسا دیا اور وہاں ایک ہم نے خزانہ بنا، ٹنکی بنا کر کے محفوظ کر دیا
کتنوں کو ہم نے تالاب میں، اور کتنے ہیں جو ہم نے ندیوں اور پہاڑوں کے بیچ سے نالے پر نالے نکال کر کے، بارش ہوتی 1000 کلومیٹر دور اور سیلاب ہوتا ہے، آتا ہے کہیں دوسری جگہ جا کر کے. یہ جتنی نہریں بہ رہی ہیں اور جتنی یہ ندیاں بہ رہی ہیں، پانی اللہ نے ان کے ذریعے پتہ نہیں کہاں برسایا اور بارش سے پانی یہاں بہ کر کے آ رہا ہے. کسی نے ٹھیکہ دے کر کے نہریں نہیں بنوائی ہیں. وفجر الانہار، اللہ تعالیٰ نے یہ نہریں جاری کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. تم بھی بناتے ہو، تم نے نازل کیا میں نے نازل کیا. لو نشاء، اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو اجاجن بنا دے، کھارا بنا دیں اور اتنا نمکین بنائے کہ کسی سپر پاور ملک کے اندر بھی یہ طاقت نہ ہو کہ اس کا کھارا پن ختم کر سکے. کیا تم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے؟ تو بہرحال بتا رہا کتنے دیوان ہوں گے؟ فائلیں 3. ایک فائل تو ہوگی نیکیوں کی، دوسری ہوگی برائیوں کی، اور تیسری فائل ہوگی نعمتوں کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے لِأَصْغَرِ النِّعَمِ، آپ فرماتے ہیں سب سے ادنا درجے کی، سب سے چھوٹی نعمت جو ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے خُذِي ثَمَنَكِ، اے میری نعمت، اس بندے نے جتنا تجھے استعمال کیا ہے اپنی مرضی سے قیمت اس کی وصول لے. اللہ تعالیٰ دعا کرو یہ مرحلہ ہم سب کے لیے آسان ہو. کیوں؟ بات بتا رہا تھا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یوم آخرت کی فکر ہو کہ نیکیاں ہمارے کام آئیں، نیکیاں ہمارے کام آئیں، اللہ تعالیٰ برائیوں پر پردہ ڈالے، وہاں ہمیں خوشی نصیب ہو، اللہ ہم سے راضی رہے. یہ فکر ہوگی وہی نبی کا طریقہ اپنائے گا. اور جس کو یہ فکر نہیں ہوگی وہ تو سمجھتا ہے کہ سال میں لاہور داتا دربار میں عرس ہو، ایک چادر یہاں سے بھیج دو سارا بیڑا پار ہو. اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے، داتا کو خوش کرنے راضی رکھنے کی. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے نہیں یہ بگڑی بنائیں گے، یہ اگر چاہیں گے تو اوپر والا کچھ نہیں کر سکتا. یہ شرکی عقیدے مبتلا لوگ کیا کرتے ہیں. تو میرے بھائیو ذرا غور کرو، بتا رہا تھا کہ اللہ فرمائے گے خُذِي ثَمَنَكِ، سب سے چھوٹی جو نعمت ہوگی اللہ فرمائے گا قیمت وصول لو. قیمت وہاں بینک کا تو پیسہ یہیں رہ گیا. اگر کسی سپر پاور ملک نے کیا کہتے ہیں سیز نہیں، کیا سیل کہتے کیا کہتے ہیں سیل کر دیا تو بچوں نے ہڑپ کر لیا. اور اگر کہیں ایسی جگہ جمع کیے ہو کہ بچوں کو بھی نہیں پتا، اچانک موت آ گئی تو بینک والا ہڑپ کر گیا. بہرحال قیامت کے دن کوئی چیز آپ کے پاس باقی نہ رہا. کیوں؟ قیامت نام ہی ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون. وہ قیامت نام ہی ہے اس دن کا، نہ اولاد کام آئے گی نہ انسان کا مال. اب بدلہ کیسے ہوگا؟ نیکیوں کے ذریعے. اللہ نے فرمایا سب سے چھوٹی نعمت کو خُذِي ثَمَنَكِ، اپنی قیمت وصول لے. اب نعمت قیمت وصولنے لگی، آپ نے جتنا استعمال کیا، استعمال کرتے کرتے زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو گئی. عمل تو کیا لیکن جنت میں جانے کے لیے کوئی چیز باقی نہ رہ گئی جب تک کہ اوپر والا کرم نہ کر جائے. اسی لیے اللہ رسول نے فرمایا کبھی اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرو، اعمال کرو، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کرو. اللہ تعالیٰ پوچھتے قد استوفیت، اے چھوٹی نعمت پوری قیمت وصول لیا؟ کہتی اللہ تعالیٰ ابھی تو اس کی نیکیاں ہی ختم ہو گئی، ہماری جتنا ہم کو استعمال کیا ہے ابھی پورا بل جمع نہیں. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے رحمت للعالمین کی حدیث، نعمت کہہ دی اللہ نہیں پورا ہوا، قیمت پوری نہیں ہوئی. اب بندہ بڑا پریشان، بڑا پریشان. اللہ فرماتے کیا ہوا؟ اللہ سب سے چھوٹی نعمت کی قیمت بھی نہیں ادا ہوئی، نیکیاں ختم ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ لیکن اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے.
اسی لیے امام حماد کو پتا چلا کہ امام سفیان ثوری بہت بیمار ہیں، گئے ملنے کے لیے۔ سفیان ثوری رونے لگے، کہا کہ حماد تم بتا سکتے ہو کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہوگا، جنت میں داخل کرے گا کہ جہنم؟ اللہ اکبر، اتنا بڑا امام اور اطمینان نہیں ہو رہا ہے، وہ بتا سکتے ہو میرے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اللہ گناہوں کی مغفرت کرے گا، جنت دے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دے گا؟ حضرت حماد امام اہل الحدیث تھے اس زمانے میں، ان کو امام اہل الحدیث کا لقب دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا حماد سفیان میں تمہارے بارے میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں، مر میں رہا ہوں، فکر مجھے ہے، اور میں اپنے بارے میں پوچھ رہا ہوں، یہ ہمیں بتانے کے بجائے اپنا مسئلہ لے کے کھڑا ہو گیا۔ کہا کہ اچھا کیا سوچے؟ کہا کہ دیکھو ابو سفیان ثوری سن لو، میرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی قسم اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب کتاب کو تو بلائے اور کہے حماد دیکھو تمہارا حساب میں لوں کہ تمہاری ماں کو کہوں؟ کیوں؟ ماں سے زیادہ محبت کرنے والی کائنات میں کوئی مخلوق نہیں۔ باپ تھپڑ مارتا ہے، گھر سے باہر کر دیتا ہے اور 8 دن تک تم کو نہیں آنے دے گا، لیکن ماں تھپڑ بھی مارتی ہے اور زیادہ چلاتے تو اٹھا کر کے آنسو پوچھ کے گلے بھی لگاتی ہے۔ وہ ماں کی ممتا مشہور چیز ہے اس کائنات میں، ماں سے زیادہ کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو حماد نے کہا اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کہے حماد تمہارا حساب میں لوں کہ تمہاری ماں کو کہہ دیتا ہوں، اور تمہاری ماں تمہارا حساب کتاب کر کے فائنل رزلٹ ہم کو دے گی، اسی حساب تمہیں جنت و جہنم دیں گے۔ تو سفیان اللہ کی قسم اگر اللہ مجھ کو یہ اجازت دے گا، اختیار دے گا، تو میں کہوں گا اللہ نہیں، اللہ تیرے رحم و کرم کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا حساب میری ماں کے حوالے نہ کر بلکہ آپ خود لے لیں۔ کیوں بھائی؟ بظاہر تو یہ کہ حماد نے بڑا غلط فیصلہ کیا، لیکن حماد نے غلط نہیں بلکہ بالکل صحیح فیصلہ کیا۔ کیوں؟ حماد کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ جتنا بندوں پر رحم کر سکتا ہے ماں اپنے بچے پر بھی نہیں کر سکتی۔ تو میں اپنا حساب ماں کے حوالے کے بجائے کس کے حوالے کروں گا؟ اللہ کے۔ تو یہ میرے بھائی ارحم الراحمین ہے۔ اب نیکیاں تو ختم ہو گئی اور اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ایک فائل جو ہوگی انسان کی منتہر بصر کہا جاتا ہے، جہاں تک انسان کی نگاہ کام کرتی ہے اتنی بڑی لمبی چوڑی ایک فائل ہوگی، ان میں سے سب سے چھوٹی نعمت جو ہے ساری نیکیاں ختم کر دی۔ اب بندہ پریشان، اللہ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ بندہ کہتا ہے بس اللہ تعالیٰ کیا بتائیں ساری نیکیاں تو ایک ہی نعمت لے گئی، وہ بھی کر کے ابھی قیمت پوری نہیں ہوئی، ابھی تو ساری گناہ پڑے ہوئے ہیں، ساری نعمتیں پڑی رہ گئی بڑی سے بڑی۔ اللہ کے رسول فرماتے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور کہا جا چھوٹی نعمت جو حساب لی تھی نیکیاں، اللہ فرمائیں گے جا وہب تو لکا نعمی وغفرت لکا ذنبک، جاؤ۔ ہم ایسا کرتے ہیں جتنی نعمتیں جتنی قیمت لی ہے ہم ساری نیکیاں تمہاری ڈبل کر کے واپس لوٹا دیتے ہیں۔ وضاعفتک حسناتک، جاؤ تمہاری نیکیاں ڈبل کر دی اور ہم نے اپنی نعمتیں بطور ہبہ کے تجھے تحفے میں گفٹ دے دیا۔ جا جس انسان کو یہ فکر ہوگی وہی اصل میں نبی کا طریقہ اپنائے گا، اور جس کو یہ فکر نہیں ہوگی تو دنیا میں پتہ نہیں کس کا طریقہ اپنا لے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، جس کو آخرت کی فکر ہوگی کہ آخرت میں اللہ رحم فرمائے، کرم کرے اور ہم جنت میں پہنچ جائیں، اللہ ہم سے خوش ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، جس کو آخرت کی فکر ہوگی
وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت، وہی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی پیروی کرے گا اور وہی آپ کے طور طریقے کو اپنائے گا۔ نمبر 3، تیسری شرط کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ایک تو ہے سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ بھی ایک ذکر ہے، لیکن ذکر کا یہ ایک قسم ہے۔ اللہ نماز پڑھتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، یہ نماز بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کا ذکر جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ بھی ذکر الہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مطلب یہ ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیوی ام الدرداء نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے ذکر کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے بڑی پیاری بات ہے، کہتے ہیں من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ وَإِن قلت صلاتہ وصیامہ وصدقتہ، اللہ اکبر، ومن عصى الله فقد نسيه وإن كثرت صلاته وصيامه وصدقته۔ یہ ہے صحابہ جن کو دین کا بڑا علم تھا۔ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں من اطاع اللہ، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ مسجد میں داخل ہو رہا ہے، ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ جوتا اتارو، دایاں پیر داخل کرو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ آپ کو ایک مسجد میں داخل ہے، آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھ کر کے داخل ہوں۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اپنے لیے ہمارے لیے اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے۔ اے اللہ میں نے وضو کیا، دکان چھوڑا، نیند چھوڑی، بیوی بچوں کو چھوڑا، سفر چھوڑا، دنیا کی ساری مشغولیات کو چھوڑ کر کے ہم مسجد میں آ رہے ہیں اس بنا پر کہ آپ کی طرف سے مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اے اللہ ہم نے ساری دنیا کو چھوڑا، ہمارے لیے رحمتوں کا دروازہ کھول دے۔ لیکن کیا خیال ہے، اگر گھنٹی بج گئی یا واٹس اپ پڑھنے لگے تو پڑھتے پڑھتے چلے آئیں گے، وہیں وضو خانے ہی میں کھڑے ہو جائیں گے، نہ ہم نے دعا پڑھی، ہم اللہ کو بھول گئے۔ سونے کے لیے بستر پر گئے، گھر میں داخل ہوئے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ، کیا ہے بھائی انفسکم، جب گھر میں داخل ہو تحیۃ مبارکۃ من عند اللہ، رب کا بہترین قسم کا گفٹ ہے، تحفہ ہے، دعا ہے۔ جب گھر میں داخل ہو، دنیا میں تو سب سے کر رہے تھے، گھر میں جب داخل ہو تو تمہارے بیوی بچے بھی اس بہترین تحفے اور دعا کے مستحق ہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، ارے اپنے اوپر یعنی اپنے بیوی بچوں گھر والوں پر سلام کر کے داخل ہو۔ لیکن بس ایک موبائل نے ساری چیزوں سے ہمیں غافل کر دیا۔ سونے کے لیے بستر پر گئے، کتنی دعائیں ہیں، لیکن افسوس صد افسوس، نیوز دیکھتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے، ڈرامے دیکھتے ہوئے، چینل بدلتے بدلتے ایسی نیند آئی کہ ساری سنت رسول سونے والی ختم ہو گئی۔ حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں من اطاع اللہ، ہر لمحہ جو انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہی فقد ذکر اللہ، یہی اصل میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ نماز بھی ذکر ہے، نماز ذکر کا ایک حصہ ہے، تلاوت قرآن ذکر ہے، یہ بھی ذکر کا ایک حصہ ہے، لیکن سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ چلتے پھرتے
اللہ اس کے رسول کا ہر قدم پر جو حکم ہے، جو سنت ہے، انہی تعلیمات و سنتوں کو اپنا لو. یہی سب سے بڑا کیا ہے؟ ذکر ہے. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اسی لیے ہمارے جماعت اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم کہا جاتا ہے شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے بعد اتنا بڑا محدث، حدیث کا درس دینے والا بر صغیر میں نہیں تھا. حافظ عبداللہ غازی پوری رحمت مشہور ہیں یہ. بلکہ تقسیم سے پہلے 1906 میں 3 عالم مل کر کے جو یہ پوری جماعت تیار کیے تھے، تنظیم بنائی تھی 1906 میں، وہ 3 آدمی تھے. حافظ عبداللہ غازی پوری، حافظ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری. ان تینوں نے مل کر کے یہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس تیار کی تھی. اور تقسیم کے بعد پھر وہ 2 حصوں میں تقسیم. کیوں؟ ایک ممبر وہاں رہ گیا اور 2 ممبر کیا دونوں ممبر ختم ہو چکے تھے. 3 رکنی کمیٹی جو تھی 1906 میں مولانا ثناء اللہ امرتسری، حافظ عبداللہ غازی پوری اور مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی. تقسیم کو کے دونوں تو ختم ہو چکے تھے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھے. امرتسر میں لوٹ پاٹ ہوئی، مار ہوئی، بیٹا بھی شہید کر دیا گیا اور وہاں سے سرگودا آ کر کے آباد ہوئے شیخ الاسلام. بہرحال بتا یہ رہا تھا دوستوں کہ حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اسلام کی یہ برکت ہے کہ ایک مسلمان اگر نبی کی صحیح معنوں میں ہر عمل پر سنت پر اپنا لے تو سمجھو کہ اس کا کھانا پینا، پیشاب پیخانہ سب عبادت بن جاتا ہے. نہیں بن جائے گا شاید؟ ارے ذرا سوچو. عشاء کی نماز پڑھ کے گئے اور فجر کی نماز پڑھنے کا ارادہ ہے اور دعا پڑھ کر کے سو گئے، خوب گھوڑا بیچ کر کے سوتے رہے، کوئی پتہ نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن فجر میں پھر اٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ سوتا ہوا نہیں بلکہ رات بھر تہجد کا نماز پڑھنے والا شمار کر لیتا ہے. سنن ترمذی کی حدیث ذرا دیکھو. کیوں؟ سویا بھی تو سنت کے مطابق اور اٹھا بھی تو سنت کے مطابق. اسی لیے حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مومن اگر اسلام پر عمل کرنے لگے تو اس کا ہر عمل کیا بن جاتا ہے؟ وہ عبادت بن جاتا ہے. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ. جو اللہ کی اطاعت ہر موقع پہ کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے، گرچہ بہت زیادہ نفلی روزے نماز صدقات نہ ہو. پھر آگے ذرا سنو، کہتے ہیں وَمَنْ عَصَى اللَّهَ فَقَدْ نَسِيَهُ وَإِنْ قَلَّتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَصَدَقَتُهُ. اور جو انسان تسبیح تو بڑی لمبی پڑھتا ہے، نمازیں بھی ماشاءاللہ 2 رکعت چلتا پڑھتا رہتا ہے، لیکن برائیاں نہیں چھوڑتا، اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، تو کہتے ہیں من عصى اللہ فقد نسیہ. جو انسان اللہ کو اللہ نافرمانی کر رہا ہے سمجھو کہ وہ اللہ کو بھول گیا ہے، وہ اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے. اذان سننے کے بعد گرچہ وہ نماز روزہ کر لے، رمضان کو روزہ بھی رکھ لے، نماز بھی پڑھ لے، تراویح بھی پڑھ لے، صدقہ خیرات بھی کر لے، ساری نیکیاں کر رہا ہے، لیکن اگر گناہوں سے باز نہیں آتا، نافرمانی نہیں ترک کرتا تو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ جو چاہتا ہے کہ ہمارا چلنا بھی وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، ہمارا چلنا بھی نیکی بن جائے، ہمارا بیٹھنا بھی نیکی بن جائے، ہمارا آنا جانا بھی نیکی بن جائے، تو اس کو نبی کا اسوہ اپنانا چاہیے. اور نبی کو اسوہ کسی ایک چیز میں نہیں بیٹے. اللہ اکبر. نماز میں بھی، روزے میں بھی، حج میں بھی، اور آپ کے چال چلن میں بھی نبی کا اسوہ ہونا چاہیے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنے شمائل کے اندر نقل کرتے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں ہم راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، ہماری لنگی سمجھتے ہو نا، وہ چادر،
ہاں آپ لوگ چادر کہتے ہوں گے. ہاں چادر لنگی نیچے لٹکی ہوئی ہے، مست چلا جا رہا ہوں آگے، پیچھے سے کوئی ایک شخص آیا، اس نے لنگی اٹھائی. بڑا غصہ ہے، لنگی میں ہاتھ لگا دے کوئی. ہاں لنگی میں ہاتھ لگائے، کتنا غصہ. کہا کہ پیچھے پلٹ کر کے دیکھا، فَإِذَا هُوَ رسول اللہ، تو اللہ کے رسول تھے. آپ نے فرمایا ارفع ادارک فإنه انقى واتقى وابقى. اللہ اکبر. ذرا سنو، صرف ایسا نہیں حلاق کے یہاں جاؤ، حلاق سمجھ نائی کے یہاں بال کٹانے کے لیے جاؤ تو وہاں بھی ہمیں اسوہ رسول. آپ ٹیلر کے یہاں کپڑا سلانے کے لیے جائے تو وہاں بھی اسوہ رسول. اور شادی کرنے لگو تب بھی اسوہ رسول. غمی خوشی ہر زندگی کا ہر کام اسوہ رسول اپنائے گا وہ جس کو آخرت کی فکر ہوگی. جس کو آخرت کی فکر نہیں ہوگی وہ کبھی نبی کا اسوہ نہیں اپنا تھا. تو اللہ رسول نے فرمایا ارفع ادارک، میاں اپنے ادار کو اوپر کر لو. فإنه اتقى وانقى وابقى. اللہ اکبر. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. آر فرمایا اٹھا لو. فإنه اتقى، یہ تقوی کا بہت بڑا سبب ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر تم سنت سمجھ کر کے اٹھا لو گے، اس چھوٹی بھی سنت پر عمل کرو گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تجھے تقوی نصیب کر دے گا. دیکھا سنت کی اتباع کا کیا مقام ہے. وَأَنْقَى، اور بیٹے تمہارا کپڑا بھی بہت صاف رہے گا، دھول مٹی گندگی نہیں لگے گی. وَأَبْقَى، اور دھول مٹی نہیں لگے گی تو زیادہ دن تک کپڑا رہے گا. کیوں؟ یہ کاٹن کے کپڑے کیا نیلون کی رسی بھی ہو دھول مٹی میں رہتی ہے تو وہ سوکھ کر کے یا گندگی جراثیم سے مل کر کے ختم ہو جاتی ہے. تو آپ نے بیان فرمایا 3 فائدے ہیں. فَإِنَّهُ أَنْقَى أَتْقَى، اس سے دلوں میں تقوی اللہ دے دے گا. کیوں؟ تم نے نبی کی سنت پر عمل کیا. نمبر 2 وَأَنْقَى، کپڑا بڑا صاف رہے گا، نہ کیچڑ لگے گا، نہ دھول مٹی، نہ گندگی. اور نمبر 3 وَأَبْقَى، یہ تمہارا کپڑا زیادہ دن تک باقی رہے گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ فإنما هي بردة ملحا، ارے کیا فرق پڑتا ہے، اگر دھول مٹی لگی رہی اور پھٹ گئی تو کون سی لاکھ روپے کی ہے، معمولی سے قیمت دے کر نہیں خرید لیں گے. اللہ اکبر. یعنی انہوں نے سوچا کہ اس کو بچانے کی کیا ضرورت ہے یا رسول اللہ، انما ہی بردۃ ملحا، ایک معمولی سے چادر ہے، دکانوں پہ ملتی ہے، معمولی سی قیمت ہے، دوسری خرید لیں گے ہم. اللہ اکبر. یعنی کوئی حرج نہیں، ان کے کہنے کا مطلب یہی تھا نا، کوئی حرج نہیں. اللہ رسول نے کیا فرمایا، اللہ یہ ہے اما لک فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بتاؤ خرید تو لوگے، خرید لوگے. یہی ہے میرے بیٹے اسوہ رسول. ہر چیز میں نبی کا اسوہ. حلاق کے یہاں گئے اسوہ رسول، ٹیلر کے یہاں گئے اسوہ رسول، شادی ہے اسوہ رسول، کاروبار کرو اسوہ رسول. ہر چیز میں نبی کا اسوہ ڈھونڈو. اگر اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہو، اللہ کے راضی رہے ہم سے نیکیاں قبول کر لے. اللہ اکبر. تو آپ نے ساتھ فرمایا اچھا تم دوسری خرید لو گے، اچھا بتا اما لک فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا اللہ نے نہیں کہا نبی کے طریقے ہی میں بہترین اسوہ اور کامیابی ہے. یعنی اشارہ کیا کہ چادر تو بڑی معمولی سے خرید لے گا، تو سمجھتا ہے معمولی سے عمل ہے، لیکن نبی اگر میری بات سن کر کے اپنے ادار کو اٹھا لیا، ٹخنے کھل گئے تو نبی کی اللہ کے نبی کی سنت پر عمل ہو گیا، تو کیا سنت پر عمل بھی معمولی ہے؟ اتنا کہنا تھا. بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی چادر تو معمولی ہے، لیکن اٹھا لینے میں جو عمل ہم کریں گے وہ نبی کی سنت ہوگی. نبی کی سنت کبھی معمولی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اٹھا لیا اور پھر صحابی کہتے ہیں کہ مرتے دم تک کبھی اس کی لنگی ٹخنے کے نیچے نہیں آئی. یہ ہے میرے بھائیو اسوہ حسنہ. ہر چیز میں اسوہ حسنہ.
اللہ اکبر. لیکن آج ہمارا اسوہ حسنہ کون بن گیا ہے؟ فلم اسٹار. کرکٹ کھلاڑی بھی چیمپئن نکل جائے تو کیا پوچھنا ہے پھر؟ صاحب ذرا دیکھ لو، وہ ہمارے اسوہ بن گئے ہیں. میرے بھائیو مومنو، یہی اصل میں ہمارے اندر خامی آئی. جیسے بھی ہم آگے بتائیں گے، ہماری بربادی کا سارا ذریعہ یہ ہے کہ اسوہ رسول ہم نے چھوڑ دیا. آپ نے یہ بھی نہیں گوارا کیا کہ ہم ٹخنے کے اوپر ازار پہنے اور ہمارا امتی ٹخنے کے نیچے. آپ نے فرمایا بات چھوٹی ہے، تو چادر لنگی دوبارہ خرید لے گا، لیکن میری سنت جو تم سے چھوٹ جائے گی، ترک سنت تو کوئی معمولی چیز نہیں. امارک فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ یہی فکر ہمارے اندر پیدا کر دے. اسی طرح سے عبادات میں تو ہی جانتے ہیں آپ، صرف ایک حدیث مسند احمد بن حنبل کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج کر کے بیٹھے ہوئے، خانہ کعبہ کا طواف کر کے حج کے موقع پہ بیٹھے ہوئے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصے کے بعد مکہ آئے تھے. خلیفۃ المسلمین ہے اس وقت امیر معاویہ، اور کافی دنوں کے بعد آئے تو طواف کرنے لگے تو حجر اسود کو بھی بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد آگے بڑھے تو رکن عراقی کو بھی دیا، رکن شامی کو بھی دیا، رکن یمانی کو بھی، چاروں کونوں کو بوسہ دیا. بڑے خوش، اتنی محبت تھی. کئی سالوں کے بعد حرم ملا تھا ان کو، خانہ کعبہ. عبداللہ بن عباس دیکھ رہے تھے. عبداللہ بن عباس، سنو اللہ کے رسول، آپ تم چاروں کو چومتے ہو، حجر اسود کو بھی بوسہ دیا، عراقی کو، رکن شامی کو، رکن یمانی، سب کو بھی. اللہ کے رسول نے صرف حجر اسود کو بوسہ، تم نے چاروں کو. تو ان کے زبان سے نکل گیا، تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے نہیں چوما، ایک ہی کو چوما. یہ خانہ کعبہ ہے، اس کی ہر اینٹ جو ہے مقدس ہے. لیس شیء من بیت اللہ مہجورا، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اللہ نے یا رسول نے کہیں منع نہیں کیا کہ ہاں کہیں حجر اسود کے علاوہ کہیں نہیں چومنا. اللہ، آج بدعت کا سب سے بڑا راستہ یہی ہے نا. چلو اللہ کے رسول نے کیا نہیں تو منع بھی، یہی ہے بدعت کا راستہ. بہرحال انہوں نے کہا اچھا یہی تمہاری دلیل ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، فوراً حضرت امیر معاویہ کی بات سمجھ میں آ گئی. کیوں؟ اس وقت سب کا مطمع نظر کیا تھا؟ اصل دی آمد کلام اللہ معظم داستان، بس حدیث مصطفیٰ پر جا مسلم داستان. اس وقت ہر مسلمان کا یہی عقیدہ تھا کہ دین وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں کے ذریعے بیان کیا، اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہو سکتی. فوراً امیر معاویہ نے بات کو کہا کہ بالکل صحیح کہا. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سنتیں دو قسم کی، اس نقطہ یاد رکھیے گا. کہتے ہیں سنتیں دو قسم کی ہیں، ایک سنت فعلیہ ہے اور ایک سنت ترکیہ ہے. ترکیہ نہیں پڑھ دینا، نہیں چلی جائے کہیں کہ ترکیہ کی سنت. اللہ اکبر. ایک سنت فعلیہ کیا مطلب؟ جس چیز کو اللہ کے رسول نے کیا اس کا کرنا سنت ہے، اور جس چیز کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ نقطہ نکالا کہ اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ سنتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. جس کو اللہ کے رسول نے کیا اس کا کرنا سنت ہے، اور جس کو نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے. لیکن مشکل کیا ہے؟ ہمارے ہاں صحیح مسلم کو حدیث کتاب الایمان کی جو بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا نبی کے جانے کے بعد، نبی کی دنیا سے چلے جانے کے بعد امت پر ایک زمانہ ایسا آتا ہے یقولون ما لا یفعلون، جو سنت کا اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن کرتے نہیں، اور وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور سب کچھ وہ کرتے ہیں جس کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا
نہیں ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے ہاں ذرا دیکھو، عید کی اتنی خوشی نہیں، عید کی اتنی خوشی نہیں، بقرعید کی اتنی خوشی نہیں جتنی خوشی انسان کو کیا ہے، عید میلاد کی ہوگی۔ آپ عید کی نماز نہ پڑھیں، رمضان کا روزہ نہ رکھیں تو شاید آپ کو محلے کے لوگ مسلمان کہیں بڑا بے ایمان ہے، لیکن بائیکاٹ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اللہ اکبر آپ عید میلاد نہ منائیں تو کہیں وہابی کافر دین سے نکلا ہوا ہے۔ پتہ یہ چل گیا، پتہ یہ چلتا ہے کہ بدعات کی محبت زیادہ ہے اور احکام رسول کی محبت کم ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت نہیں، سنا ہوگا آپ کے ملک میں ایک صاحب نے بڑی زوردار تقریر کی تھی، یہ اس وقت جب تک کہ شیخ الاسلام نہیں بنے ہوئے تھے، بس رسول اللہ کو لاہور بلایا تھا، پی آئی کا ٹکٹ دے کر روانہ کیا تھا۔ اس وقت اللہ کے بندے نے کہا تھا نماز پڑھنا نبی کی سنت، دیکھو یہ دبئی کی تقریر ہے، نماز پڑھنا نبی کی سنت، روزہ رکھنا نبی کی سنت، یہ کتنی حقارت کی نگاہ سے، نماز پڑھنا نبی کی سنت، روزہ رکھنا نبی کی سنت، حج کرنا، لیکن درود پڑھنا اللہ کی سنت۔ دیکھا ظالم کیسے، یعنی نماز چھوڑے کوئی مشکل نہیں اور درود چھوڑ دیا تو انسان، پھر دلیل کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم۔ اہل بدعات کو شیطان طرح طرح کی حجتیں سجھاتا ہے۔ تو میرے بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کریں گے وہ جس کا حکم انہیں دیا نہیں کیا ہے، اور جو کہیں گے کبھی وہ کریں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بری بلا سے بچائے۔ تو حضرت یہ دو مثالیں میں نے دیا، ایک کا تعلق عبادات سے اور دوسری مثال کا تعلق میرے بھائیوں عبادات سے نہیں بلکہ کیا انسان کے وضع قطع شکل و صورت ظاہری لباس سے ہے۔ پتہ یہ چل گیا آج ہمارے ہاں دنیا کا سب سے کی پہلی اسلامک یونیورسٹی جہاں سے اسلام دین کے عرصے تک بڑا کام ہوتا رہا، وہاں کے لوگوں کو سب سے پہلے شیطان نے کہا لباس میں، داڑھی میں، شکل و صورت میں کوئی نہیں۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا، لوگ داڑھی رکھتے تھے، داڑھی کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، یہ معاشرے اور ماحول سے ہے۔ اور اس کو عربی میں کہا مظاہر شکل شکلیہ، ارے ظاہری طور پر اس کا کوئی تعلق دین یہاں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر کے یہ ساری سنتیں جو اسوا جو ہے وہ رد کر دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ نے اسی کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو انسان جس انسان کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں گی وہی اصل میں اسوہ رسول اپنائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اب اگر کوئی نبی کا اسوہ چھوڑ دے تب کیا ہوگا؟ بس ایک حدیث سنا کر کے بات ختم کریں گے، اذان کا وقت ہو رہا ہے غالباً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امام احمد بن حنبل نے نقل کیا، حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر ابن العاص، حدیث بڑی اہم ہے، یاد رکھو اس کو۔ آپ نے ارشاد فرمایا بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ وجعل رزقی تحت ظل رمح، اللہ اکبر، وجعل الذل والصغار ولا من خالف امری من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور تلوار لے کر کے اس وقت تک ہم جہاد کرتے رہیں گے جب تک کہ زمین پر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے پیدا نہ ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت تک نہیں اٹھایا جب تک کہ اعلانیہ طور پر للکار کر کے اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے پیدا نہیں ہو گئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي،
اور اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی کے مسلط کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے. الا من خالف امری، جو میری سنت، میرے طریقے، میرے اسوے کی مخالفت کرے گا، اس کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اختیار کیا کسی نے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ذلت رسوائی اس پر مسلط کرنا واجب کر دیں گے. او زمانے کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہے. مغرب کے وادیوں میں گونجی ادا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. آج سے 350 سال تک یہ جتنے علاقے ہیں یہاں عربی میڈیم سے پڑھائی ہوتی تھی، انگلش کوئی جانتا ہی نہیں تھا مغرب کے. لیکن ہوا کیا؟ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. آگے گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ہم بڑے عروج پر تھے اور آج ہم سے ذلیل دنیا میں کوئی رہ نہیں گیا. کیوں؟ آج ہمیں غیروں کا کے اسوے سے، غیروں کے طور طریقے سے تو محبت ہے. اللہ اکبر. ابھی ہمارے بھائی لے کے کہاں لے گئے؟ قبرستان میں. ابھی لے گئے قبرستان دکھلانے کے لیے زندگی ہی میں اور وہاں دیکھا باہر مسلمانوں نے پنکھا فٹ کر رکھا. کیا کر رکھا ہے؟ پنکھا. ذرا سوچو، دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال. اچھا، قبر کو اللہ کے رسول نے فرمایا حفرۃ من حفر النار، جہنم کے آگ کا ایک ٹکڑا. اگر انسان بے ایمان ہے، بد عمل ہے، بد کردار ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ جنت روضۃ من ریاض الجنہ یا حفرۃ من حفر النار ہے. لیکن ان مسکینوں کو یہ نہیں پتا کہ مردے کو جہنم کے بستر پر اگر لٹا دیا گیا ہے اور جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی ہے تو یہ پلاسٹک کا پنکھا وہ بھی زمین کے اوپر اتنے پاورفل نہیں ہے کہ اس آگ کو بجھا کے مردے کو ٹھنڈا کر سکے. لیکن انسان کی اپنی سوچ، انسان کی اپنی فکر ہے. ہم ان چیزوں میں مبتلا ہو کر کے رہ گئے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ طٰطٰ، اللہ فرماتے ہیں، اور سورۃ اعراف وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، جو بھی ہمارے نبی کا اسوہ چھوڑ کر کے نئی نئی بدعتیں ایجاد کرے گا، تو جیسے ہم نے یہود و نصارہ پر یہودیوں پر ذلت مسلط کی ہے. آج دیکھتے ہیں دنیا میں کہتا ہوں یہودی جتنے جوتے اور چپل پتھر کھاتا ہے، شاید دنیا میں کوئی جانور بھی اتنے پتھر نہیں کھا رہا ہے جتنے جوتے اس کو مارے جا رہے ہیں. وہ میزائل چلاتا ہے اور مسلمان اس پر کیا مارتا ہے؟ جوتے. میزائل تو عزت کی چیز ہے مارنا، لیکن جوتے مارنا، ذرا سوچو ذلت رسوائی کا عالم. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اللہ نے فرمایا جیسے بچڑے کی پوجا کرنے کی بدعت اور قوالی اور ڈانس کرنے کی، حال آنے کی، ناچنے کی بدعت جیسے سامری نے ایجاد کیا تھا، کہنے پر بنی اسرائیل نے ایجاد کیا، ہم نے جیسے قیامت تک کے لیے ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا یہ سول اسی لیے نہیں، آئندہ بھی جو بدعتیں ایجاد کریں گے، نبی کی سنت کو چھوڑیں گے اور بدعتیں ایجاد کریں گے، تو وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اللہ فرماتے ایسے ہی ذلت اور رسوائی ہم ہر بدعت ایجاد کرنے والے اور عمل کرنے والوں پر مسلط کر دیں گے. آج ہمارے ہاں اسوہ رسول کے چھوڑ دینے کے سارا انجام میرے بھائیوں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ نے فیصلہ کیا ہے عزت اور غلبہ، قوت اور طاقت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور اللہ کے سچے ایمان والوں کے لیے ہے.
سورہ آل عمران میں اعلان ہو رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مومنو اگر تم سچے مومن رہو گے تو اللہ تعالیٰ جیسے میدان بدر میں کفار کے مقابلے میں تمہیں غلبہ دیا ہے، قیامت تک تمہیں ایسے ہی غلبہ حاصل ہوتا رہے گا۔ بھلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين۔ اللہ نے فرمایا آج میدان بدر میں مومنوں ہم نے 3,000 فرشتے نازل کر کے تمہاری مدد کیا ہے، آئندہ اگر ان کفار نے تمہاری طرف رخ کیا تو اللہ فرماتے 5,000 فرشتوں کو بھیج کر کے تمہاری مدد کریں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ بھلا ان تصبروا وتتقوا، صبر کرو اور دین پر ڈٹے رہو، برائیوں سے بچتے رہو، شرک و بدعت چھوڑو، کتاب و سنت پر چلتے رہو گے، وہ ایمان اور تقوی جو آج صحابہ لے کے آئے ہیں، آئندہ اگر تم اسی پر قائم رہے تو 5,000 فرشتوں کے ذریعے ہم تمہاری مدد، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی ضرورت ہے ایمان کی، ضرورت ہے اسوہ رسول اپنانے کی۔ میرے بھائی اسوہ رسول اپناؤ۔ ایک طرف یہ ہے سورہ حج ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں تمہارے اوپر جتنی بلائیں جتنی آفتیں آنے لگیں گی اور جتنے بڑے دشمن تم پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے، اللہ فرماتے ہیں مومنوں ہم تمہاری طرف سے دفاع کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والوں تم پر آنے والی مصیبت کو ہم ٹال دیں گے، آنے والے دشمنوں کو ہم ختم کر دیں گے، تمہاری طرف جو رخ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، لیکن فرمایا کیا؟ ان اللہ لا یحب کل خوان، لیکن نافرمان اور ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں سے کبھی عذاب کو اٹھائے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جو بھی نبی کا طریقہ چھوڑا، نبی کا اسوہ ترک کیا، اللہ فرماتے ہیں اسے دنیا میں ذلیل اور خوار ہونا پڑے گا۔ سمجھ گیا نا؟ اس لیے ضرورت ہے میرے بھائیوں نبی کا اسوہ اپنایا جائے، نماز میں، روزے میں، عبادات میں، اپنے زندگی کے ہر خوشی اور غمی میں، شکل و صورت میں، لباس میں، بات چیت میں، گفتگو میں، جب نبی کا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ آج وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے اور سب کو اسوہ حسنہ کی توفیق دے، ہمیشہ اسوہ حسنہ پر عمل کرے، ہر قسم کے شرک، بدعات، رسم و رواج اور جو غیر مسلموں گنہگاروں کی مشابہت سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب۔